بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو اہل بیت کا ذکر موجود ہے ان سے کون مراد ہے۔ اہل اور بیت، اہل کہتے ہیں والے اور بیت کہتے ہیں گھر کو، یعنی گھر والے۔ عام ہمارے معاشرے کے اندر جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ اس سے مراد لیتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور امام حسن اور امام حسین، جبکہ اہل بیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی شامل ہے، کیونکہ اہل کا لفظ ازواج کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اولاد کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی اور امام زبیدی فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے اہل وہ لوگ ہیں جو اس کے نسب، اس کے دین، اس کے پیشہ، اس کے گھر، اس کے شہر میں شریک اور شامل ہو۔ لغت میں کسی بھی شخص کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے گھر میں رہتے ہو، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ قرآن میں ازواج کے لیے بھی بولا گیا ہے اور اولاد کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ جب طوفان کا عذاب آیا تو آپ کا بیٹا اور آپ کی بیوی آپ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس طوفان میں انہیں بھی غرق ہونا پڑا، لیکن جب آپ کے ماننے والے کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کی طرف دیکھا تو اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلی۔ تو یہاں لفظ اہل جو سے ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں بولا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت سارہ کے لیے بھی قرآن میں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ تو فرشتوں نے تعجب کیا، حیرت سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے حکم میں تعجب کرتی ہو۔ اب اس آیت کے اندر حضرت سارہ کے لیے اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر اس کی بیوی زلیخا کے لیے بھی قرآن میں اہل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جب زلیخا نے اپنے خاوند سے کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس نے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہو جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو یہاں لفظ اہل بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا اذرا نارا فقال لأہلہم کثوا، آگ دیکھی تو آپ نے اپنی بیوی یعنی اپنی اہل سے کہا کہ تم ٹھہرو میں بھی جا کر آگ لے کر آتا ہوں۔ تو یہاں بھی بیوی کے لیے لفظ اہل جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور اولاد کے لیے بھی لفظ اہل قرآن میں بولا گیا ہے۔ فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ، کہ ہم نے ان کی دعا کو سن لیا اور ہم نے ان کی ساری تکلیف دور کر دی اور ان کو اہل و عیال یعنی بیوی اور اولاد ہم نے عطا کیے۔ قرآن کی ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت سے مراد اولاد بھی ہے اور ازواج بھی ہے۔ اب وہ لوگ جو صرف حضرت علی المرتضیٰ سیدہ کائنات امام حسن اور امام حسین اہل بیت سے مراد لیتے ہیں، نبی کے ازواج کو اس سے خارج کرتے ہیں، تو ان کا نظریہ اور ان کا یہ موقف بالکل غلط ہے، کیونکہ اہل کا لفظ اولاد کے لیے بھی آیا ہے اور ازواج کے لیے بھی آیا ہے، اس لیے اہل بیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اب قرآن سے لیتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اور یہ کہا گیا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بدلے بھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وفاطمہ وحسن وحسین فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور بلا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میری اہل ہے، یعنی حضرت علی اور آپ کی اولاد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت قرار دیا۔ اسی طرح ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر اور رکھی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو چادر کے اندر چھپا لیا اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اب یہ جو احادیث ہے یہ حضرت علی اور آپ کی اولاد کے حوالے سے ہے کہ آپ کی اولاد کو بھی اہل بیت میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائے کہ آپ کی قرابت میں کون لوگ شامل ہیں، یعنی آپ کے اہل بیت کون ہیں کہ جن کی تعظیم کرنا، جن کی مودت کرنا، جن کی محبت سینے میں بسانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ وابنہما، وہ حضرت علی ہے، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے صاحبزادے یعنی آپ کے وہ بیٹی ہے۔ حاضر محترم، قرآن میں جو اہل بیت کا لفظ ذکر ہوا ہے اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی ہے، یعنی اولاد اور ازواج کے لیے ہی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔